بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جامع اور کامل صفات سے نوازا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ قیامت تک انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف صرف ظاہری حسن تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اخلاق، رحمت، شجاعت، عدل، تواضع، عبادت، سخاوت اور انسانیت کے لیے بے مثال محبت کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی مبارک اوصاف کا تذکرہ کریں گے، اور اس تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ کامیاب انسان آخرت کی زندگی میں وہی ہوگا جو اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرنے والا ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا تعلق ہے تو ان کا شمار کرنا شروع کیا جائے تو شاید وہ ختم ہی نہ ہو پائیں، لیکن ہم آج کے سیشن میں چند کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان سے کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ظاہری حلیہ تھا، اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فرمانا ہے کہ آپ انتہائی خوش شکل اور انتہائی متناسب قد و قامت اور جسامت کے مالک تھے، اور آپ کا جو اعضاء ہیں ان میں اتنا تناسب تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں اور آپ کی شخصیت کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہاں پر میرے پاس تقریباً 54 یا 55 نیریٹرز جو ہیں ان کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے، اور اس کے مطابق جب ہم ان کے مختلف اوصاف کو ایک جگہ یکجا کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی کھلتی رنگت کے مالک تھے، یعنی آپ کا رنگ بہت کھلا ہوا تھا، نورانیت آپ کے چہرے اور شخصیت میں محسوس ہوتی تھی، اور نہایت روشن چہرے کے مالک تھے۔ آنکھیں آپ کی سیاہ اور بڑی تھیں، یعنی خوبصورت اور حسین آنکھیں تھیں، اور آنکھوں کی جو سفیدی ہے، جو وائٹ پارٹ ہے، اس میں سرخی بھی محسوس ہوتی تھی۔ آپ کی آئی بروز یعنی جو آپ کی پلکیں ہیں، لیشز، پلکوں کو لیشز کہتے ہیں، وہ گھنی اور لمبی تھیں۔ آپ کی پیشانی کشادہ اور روشن تھی۔ آپ کی جو آئی بروز ہیں باریک اور خمدار تھیں، اور آپ کے جو سامنے والے دانت ہیں جب آپ مسکراتے تھے تو ان کے درمیان ایک متناسب فاصلہ نظر آنے کی وجہ سے آپ کی مسکراہٹ انتہائی خوبصورت ہو جاتی۔ آپ کا چہرہ گول مٹول تھا، نہ بہت زیادہ گوشت تھا نہ بہت کم تھا، دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا تھا، اور آپ کی پیشانی انتہائی کشادہ تھی، آپ کی داڑھی مناسب گھنی تھی، اور آپ کا سینہ بھرا ہوا تھا، یعنی جسم نہ تو بے تحاشا موٹاپے کی طرف جاتا محسوس ہوتا تھا، نہ ہی اتنا باریک تھا کہ محسوس ہو کہ بہت ہی پتلے ہیں، بلکہ متناسب انداز میں گوشت بھی آپ کے جسم پہ موجود تھا۔ اسی طرح سے آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، اور آپ کا سینہ انتہائی کشادہ تھا۔ آپ کے جو کاندھے ہیں وہ چوڑے تھے اور ان کی ہڈیاں انتہائی مضبوط تھیں، اور اسی طرح سے کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو قد و قامت ہے نہ تو اتنا لمبا تھا کہ عجیب محسوس ہو، اور نہ ہی اتنا چھوٹا تھا کہ برا لگے، یعنی درمیانی قد و قامت تھی، حتیٰ کہ جب آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ چلتے تو آپ کا قد سب سے لمبا دکھائی دیتا تھا۔ قد و قامت میں آپ اس طرح سے نظر آتے تھے۔ پھر اسی طرح سے کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ انتہائی متناسب جسم کے مالک تھے، اور برا ابن عازب کہتے ہیں
کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا، عید کا موقع تھا اور آپ سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اس دن آپ سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے اور کسی اور کو سرخ رنگ اتنا نہیں جچ رہا تھا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت لگ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں غور کرتا رہا، عید والے دن آپ سب سے زیادہ نمایاں شخصیت اور سب سے زیادہ حسین لگ رہے تھے، اور سرخ رنگ جو ہے وہ آپ پر جچ رہا تھا۔ خوشی کے موقع پہ یمن کی ایک چادر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے مزید کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ انتہائی باروق شخصیت کے مالک تھے، یعنی آپ کو دیکھنے والے کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، آپ کا رعب طاری ہو جاتا تھا، اور آپ کی ہیبت سے آپ کے دوست احباب بھی مرعوب ہوتے، اور آپ کے دشمن تو بہت ہی زیادہ اس بات کو محسوس کرتے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر گنگ رہ گئے ہیں، یعنی ہماری زبان سے کوئی لفظ نکل نہیں رہا تھا۔ پھر اسی طرح سے چند اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ مسکراتے تو آپ کے سامنے والے دانت چمکدار اور روشن دکھائی دیتے، اور بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا کہ دانتوں کے درمیان جو فاصلہ ہے ان سے گویا نور نکل رہا ہو، یعنی آپ کی جو شخصیت کی خوبصورتی ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں جب آپ گفتگو فرماتے تو انتہائی تحمل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ بولتے، اور جب آپ مسکراتے تو سامنے کے دانتوں سے نور چھلکتا ہوا محسوس ہوتا۔ ہم نے نوٹ کیا کہ آپ کے دانت بھی خوبصورت تھے، اور ان کے درمیان فاصلے سے جب نور چھلکتا ہوا دکھائی دیتا تو آپ کی مسکراہٹ اور بھی زیادہ حسین اور جمیل ہو جاتی۔ اسی طرح سے ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خوبصورت لمبی گردن والے تھے، نہ آپ کا بدن بہت بھاری تھا اور نہ چہرہ اور جسم حد سے زیادہ گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کا جسم متناسب تھا اور مضبوط تھا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک سے چند اوصاف جو یہاں پر میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں آپ جو صفائی پسند تھے اور جس طرح سے آپ اپنے ڈریس اور اپنی اپیرنس کا خیال رکھتے تھے اور جس طرح سے آپ خوشبو لگا کے رکھتے تھے، اس کے بارے میں ہمیں چند مزید اوصاف کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نفیس عادتوں کے مالک تھے، صاف ستھرے تھے اور صفائی کو پسند کرتے تھے اور ہمیشہ گندگی سے دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الدین علی النظافۃ، دین کی بنیاد صفائی ستھرائی پر ہے۔ تو ہمارا ماحول کا صاف ستھرا ہونا، جہاں ہم کام کرتے ہیں، ورک پلیسز، ان جگہوں کا صاف ہونا، خود ہماری اپنی پرسنالٹی کا پراپر اپیرنس کا خیال رکھنا، یہ سب اس میں شامل ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے ایک روایت ہم یہاں پر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی عنبر، مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہو۔ یعنی آپ کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو پھوٹتی تھی کہ جو عام دنیاوی خوشبوؤں سے انتہائی مختلف تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت پسند کرتے تھے۔ اور آپ شاید اس بات کو جانتے ہوں گے، ہم نے یہاں سیکھا تھا کہ ہمارے دین میں واحد چیز جس میں اسراف نہیں ہے وہ یہ کہ آپ خوشبوؤں پر جتنا بھی پیسہ خرچ کریں، پرفیومز پہ خرچ کریں، عطر پہ خرچ کریں، گھروں کو خوشبودار رکھنے پر خرچ کریں، اس میں اسراف نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز خوشبو کا استعمال کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ جس رستے سے گزر جاتے اور اس کے بعد ہم وہاں سے گزرتے تو ہمیں پتہ چل جاتا خوشبو کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔
تو آپ کی خوشبو کی اتنی پہچان تھی کہ جہاں جہاں سے آپ گزرتے تھے وہ جگہیں خوشبودار ہو جاتی. جو چیزیں آپ کے زیر استعمال ہوتی تھی جیسے آپ کے لباس یا دیگر چیزیں، ان میں بھی خوشبو آتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی کو بہت پسند کرتے تھے، انتہائی نفیس طبیعت کے اور عادت کے مالک تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبو کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے. جابر ابن سمرہ ایک اور روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر میرے رخسار پر مسح کیا تو میں نے محسوس کیا کہ ایسی ٹھنڈک اور خوشبو میں نے کبھی کسی کے لمس میں محسوس نہیں کی، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے آپ کا ہاتھ عطار کی خوشبو کی ڈبی سے ابھی نکلا ہو، یعنی اس قدر خوشبودار. اور پھر ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ سارا دن میرے رخسار سے خوشبو پھوٹتی رہی، یعنی اتنی زیادہ خوشبو تھی کہ ایک تو مجھے یوں لگا کہ جیسے آپ کا ہاتھ ابھی ابھی عطر کی ڈبی سے نکلا ہے، اس میں ٹھنڈک تھی، اس میں خوشبو تھی، اور دوسری طرف میں نے محسوس کیا کہ سارا دن میرے رخسار سے وہ خوشبو آتی رہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس کی وجہ سے میں نے اپنے رخسار پہ دن کے آغاز میں محسوس کی تھی. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ جس میں راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے، لیکن جب کسی سے مصافحہ کرتے تو ہم نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گواہیاں اکٹھی کی کہ اس دن سارا دن ان کے ہاتھوں سے ایک مخصوص خوشبو آتی رہتی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی. اور اگر آپ کسی بچے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے تو اس دن سارا دن اس بچے کے سر سے وہ مخصوص خوشبو آتی رہتی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اور آپ کے وجود سے آ رہی تھی. حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ عام بچوں میں مل کر کھیل رہا ہوتا اور آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوتا تو اس بچے سے آنے والی خوشبو سے ہم پہچان جاتے کہ آج اس بچے کے سر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ہے. تو آپ خوشبو لگاتے بھی تھے لیکن آپ کا وجود خوشبودار بھی تھا، عیب سے پاک وجود تھا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور خاص تائید آپ کو حاصل تھی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں مزید پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انتقال کے بعد غسل دیا، اور جب میں نے ان کو غسل دیا تو میں فوراً دیکھنے کے لیے گیا کہ میت کو غسل دینے کے بعد میں کوئی گندگی یا کوئی گندا پانی یا کوئی ایسی چیز یا آلائش اکٹھی ہو گئی ہو تو اسے نکال دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پانی گزرا، جو صابن، جو چیزیں گزری، بیری کے پتوں والا جو پانی تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. تو انہوں نے کہا طبت حیا و میتا، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ اور خوشبودار تھے، آپ انتقال کے بعد بھی پاکیزہ اور خوشبودار ہیں. اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ کے انتقال کے وقت آپ کے قریب ہو کر آپ کے جسم کو سونگھا تاکہ دیکھوں کہ آپ کے جسم کو مزید خوشبو کی ضرورت ہو کہ نہیں. تو میں نے دیکھا کہ آپ کو ایسی کوئی خوشبو کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے وجود سے، آپ کے جسم سے اتنی خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ ہمیں مزید کسی خوشبو کو لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہی گواہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی ہے، اور ان کے بھی یہی الفاظ ہیں طبت حیا و طبت میتا، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے، یعنی فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی پیور تھے، اور آپ اپنے انتقال کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی اسی طرح سے پاکیزہ ہیں. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں ہمیں کچھ مزید روایات ملتی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر وہب ابن منبہ کہتے ہیں، جو کہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، کہ میں نے تقریباً 71 کتابوں میں، یعنی مقدس مختلف کتابوں میں اور لٹریچر میں آپ کے بارے میں پڑھا، اور میں نے ہر جگہ آپ کا ایک وصف ضرور پایا، ایک ایٹریبیوٹ ہر جگہ پایا کہ آپ اپنے وقت کے انتہائی عقل مند ترین انسان ہوں گے اور بہترین رائے دینے والے انسان ہوں گے. تو 71 جگہوں پر
اور وہب ابن منبہ اس تلاش میں تھے کہ کب وہ شخصیت آئے اور وہ ان پر ایمان لے آئے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سپورٹ تھی کہ وہ نماز کے دوران اپنے سامنے بھی دیکھتے اور اپنے پیچھے بھی دیکھ پاتے تھے۔ اور اسی کے بارے میں سورۃ الشعراء میں 219 میں آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا سجدہ کرنے والوں میں نگاہ دوڑانا۔ تو آپ کو اپنے سامنے بھی نظر آتا تھا اور آپ کو اپنی بیک پہ بھی نظر آتا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وصف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، اور عام انسانوں کی معمول کی طرح نگاہ آپ نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی طاقتور قسم کی نگاہیں عطا کی تھیں جو بار نبوت اور منصب نبوت کی ادائیگی میں آپ کے لیے بہت مددگار تھیں۔ اور موطا میں بھی اسی طرح سے ایک روایت ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، انی لاراکم من وراء ظہری، بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یعنی آگے اور پیچھے دونوں طرح سے میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اور اس طرح کی کئی روایات ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح کی ایک روایت بیان کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی خاص مدد یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اتنی تیز تھی کہ آپ سامنے بھی دیکھتے تھے اور آپ اپنی بیک پہ بھی دیکھ سکتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی مزید وضاحت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اور اسے بھی موطا میں بیان کیا گیا ہے، اور اس روایت کے مطابق اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تائید بھی حاصل تھی، یہ معجزہ بھی حاصل تھا کہ آپ کو اندھیرے میں بھی اسی طرح نظر آتا جیسے آپ کو روشنی میں نظر آتا تھا۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی نگاہ عطا کی تھی کہ جب آپ معراج کے سفر پر گئے تو اس دنیا کو دیکھا جو مجھے اور آپ کو ہماری عام نگاہوں سے نظر نہیں آتی۔ وہ بیانڈ فزیکل ورلڈ، وہ ایک دنیا ہے جس کو ہم عالم الغیب کہتے ہیں، جہاں آپ نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی پوری شکل و صورت یعنی 600 پروں کے ساتھ دیکھا، اور وہ پورے آسمان کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو نگاہوں کی ایسی غیر معمولی صلاحیت عطا کی تھی کہ جس سے آپ اپنے سامنے بھی دیکھ پاتے، آپ اپنے پیچھے بھی دیکھ پاتے، اور آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے مطابق اندھیرے میں بھی اسی طرح سے واضح اور صاف ستھرا دیکھتے جیسے آپ کو روشنی میں نظر آتا تھا۔ اور یہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا تھا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بھی دیکھا۔ میں ہر روایت کا ذکر یہاں سے نہیں کروں گی، مجھے اور آپ کو تو جنات نظر نہیں آتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا، حتیٰ کہ آپ نے شیاطین کو بھی دیکھا اور ان کے بارے میں گفتگو کی، حتیٰ کہ آپ نے بیت المقدس کو دیکھا، قریش کو بتاتے رہے کہ بیت المقدس کیسا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی غیر معمولی بینائی کی صلاحیت تھی کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ سب کچھ دیکھ سکے، حتیٰ کہ آپ نے کعبہ کو بھی دیکھا، اور یہ ساری باتیں آپ نے جو ہے وہ کفار سے بیان کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی کے حوالے سے ان کی غیر معمولی صلاحیت جو ہے وہ ایک معجزہ تھی۔ اور اس کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے جسے قتادہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی فرمائی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بینائی کی غیر معمولی صلاحیت عطا کر رکھی تھی کہ وہ اندھیرے میں ایک چٹان پر چیونٹی کو بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بعض غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا جن کو ہم معجزہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے تھے، اور آپ نے وہ سب کچھ دیکھا جسے ہم عام انسان نہیں دیکھ سکتے، اور آپ اپنے سامنے بھی دیکھتے تھے اور آپ اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ اسی طرح سے آپ کا جو قول، آپ کا جو کلام ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے وہ بھی عام انسانوں جیسی نہیں تھی، بلکہ عام انسانوں سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ اور اس حوالے سے بھی میں یہاں پر چند روایات صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی گفتگو اور عام انسانوں کی گفتگو میں کس طرح سے فرق تھا۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، مثال کے طور پر یہ روایت ہے العامری کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ رہا آپ کی گفتگو فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت اور بلاغت اور جامع کلمات آپ کی زبان سے ادا ہوتے، حکمت بھری باتیں آپ بیان کرتے، آپ کے الفاظ بے مثال فصاحت اور بلاغت کا مجموعہ تھے۔ پورے عرب دنیا جو کہ اس وقت اپنی شاعری میں بے مثال تھی، آپ جیسا کلام اور اس کی نظیر پیش نہیں کر سکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مختلف حکمت بھرے اقوال ہیں، احادیث کی شکل میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آئیے چند ایک کے بارے میں آج ہم ذرا دوبارہ ان کو دہرا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں پر ایک جگہ پر جو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اچھی بات کہے تو فائدہ حاصل کرے یا خاموش رہے تو محفوظ رہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زبان اس کے لیے خیر کا باعث بھی ہو سکتی ہے اور شر کا درجہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اگر کوئی بات حق اور مفید ہو اور اچھی ہو تو کہنی چاہیے، اور اگر نقصان دہ، فضول یا گناہ کا سبب بن سکتی ہو تو خاموشی بہتر ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی بہت اہم ہے، ویسے تو تمام کی تمام اہم ہیں۔ الناس معادن، یہ صرف 2 الفاظ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ کانوں کی طرح سے ہیں، مائنز۔ جس طرح سونے، چاندی، لوہے اور دیگر دھاتوں کی مائنز ہوتی ہیں، اور ان تمام مائنز کی اپنی اپنی کریکٹرسٹکس یا خصوصیات ہوتی ہیں، اور ہر دھات کی اپنی اپنی ویلیو ہوتی ہے۔ سونا بہت مہنگا ہے، چاندی نسبتاً سستی ہے، لوہے کی اپنی ویلیو ہے۔ اسی طرح سے انسانوں کی بھی فطرت، صلاحیت اور اوصاف مختلف ہوتے ہیں۔ تو آپ نے گویا صرف 2 الفاظ کے اندر انسانوں کے بارے میں ایک گہری حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بعض لوگ اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایوریج ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بلو ایوریج ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکمت بھرے اقوال ہیں ان میں سے ایک قول ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بے شک لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو 2 رخا یعنی 2 چہروں والا اور منافقت والا ہو۔ ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کے سامنے اس کی تعریفیں کی جائیں اور اس کے پیچھے اس کی برائی کی جائے، یہ 2 رخا پن ہے۔ تو آپ ہمیں منافقت سے بچنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مفاد کے لیے چہرہ بدل لینا، جس شخص سے جب تک فائدہ ہو اس وقت تک اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور جب فائدہ پورا ہو جائے تو اس کے خلاف ہو جانا اور اس کی کیریکٹر اسیسینیشن شروع کر دینا اور اس کے خلاف بولنا شروع کر دینا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پہ ہمیں بہت اچھی نصیحت کرتے ہیں، اور یہ ہم سب کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احبب حبیبک ہونم ما، جو تمہیں لوگ اچھے لگتے ہیں ان سے اعتدال کے ساتھ محبت کرو، وہ کسی دن تمہارے لیے ناپسندیدہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ تمہیں برے لگتے ہیں ان سے اعتدال کے ساتھ نفرت کرو، وہ کسی دن تمہارے محبوب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز رہتے ہیں۔ ممکن ہے آج جو بیٹا مجھے اچھا لگ رہا ہے کسی موقع پر وہ میری مخالفت بھی کرے کبھی رائے میں، تو نہ تو نفرت میں اتنا آگے بڑھیں کہ اس شخص کی خوبیوں کو ہی نظر انداز کر دیں، اور نہ محبت میں اتنا آگے بڑھا جائے کہ کسی کی برائیاں ہمیں اور عیب نظر ہی نہ آئے۔ اور پھر کسی سے بھی ہمیشگی کی نہ محبت ہے
نہ ہمیشگی کی دشمنی ہے، بلکہ وقت زندگی گزرنے کے ساتھ ہو سکتا ہے جو کل تک ہمیں ناپسندیدہ انسان تھا وہ آج ہمارا پسندیدہ بن جائے۔ تو دشمنی کو بھی اعتدال میں رکھا جائے، محبت کو بھی اعتدال میں رکھا جائے، اور نفرت کو بھی اعتدال میں رکھا جائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں، ایک اور آپ کا حکمت بھرا قول یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ مومن سمجھدار ہوتا ہے، محتاط ہوتا ہے، اور غلطیوں سے سبق سیکھنے والا ہوتا ہے۔ کسی ایک غلطی یا کسی ایک شخص سے نقصان پہنچا ہو تو اپنے آپ کو دوبارہ نقصان کے لیے لاپرواہی کر کے اپنے آپ کو نقصان میں نہیں ڈالتا۔ مومن معاف ضرور کر دیتا ہے لیکن اپنے ایکسپیرینس کو کبھی نہیں بھولتا۔ معاف کر دیجئے لیکن ایکسپیرینس یاد رکھیں، میں نے اس شخص کو اپنا ایک راز دیا تھا، اس نے میرا راز فاش کر دیا تھا، اس نے سب کو وہ بات بتا دی تھی، اسے معاف کر دیں لیکن دوبارہ اس سے اپنا راز شیئر نہ کریں۔ تعلق سب سے رکھنا چاہیے، مسلمان کو قطع تعلقی کی قطعی اجازت نہیں، لیکن اپنے آپ کو دوبارہ نقصان میں یا ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے محتاط اور حکمت بھرا رویہ اختیار کیا جائے، انسانوں کے ساتھ ملتے جلتے رہیں لیکن انہیں ٹیسٹ کرتے رہیں کہ اگر آپ ان پہ ٹرسٹ کریں یا ان کے ساتھ کاروبار کریں یا رشتہ کریں یا کچھ بھی کریں تو یہ کیسے لوگ ہیں، اور انہیں اچھی طرح جانچ پرکھنے کے بعد پھر ان کے ساتھ کسی بھی چیز کو فائنل کیا جائے۔ جہاں تک آپ کے اقوال اور آپ کی فصاحت اور بلاغت اور آپ کے بہترین کلام کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک روایت میں خود فرماتے ہیں کہ میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، یعنی میری زبان صاف اور واضح ہے، میں قریش سے ہوں اور میں نے بنو سعد میں پرورش پائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں قریش سے ہوں اور میں نے بنو سعد میں پرورش پائی ہے؟ اس حوالے سے جو سیرت کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب دیہاتی ماحول کی مضبوط اور پراثر اور بے تکلف زبان اور تربیت بھی ملی تھی، یعنی عرب دیہاتی ماحول کی اچھی چیزیں بھی آپ نے ابزارب کی، آپ اپنی آیا کے پاس دیہات میں پلتے رہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ پر اثر بے تکلف صاف ستھری عربی زبان آپ نے سیکھی، اور شہری ماحول کے صاف شستہ اور دلکش الفاظ دونوں خوبیاں آپ کے کلام میں جمع ہو گئی۔ تو جو اچھی باتیں دیہاتی علاقے کی تھیں وہ بھی آپ نے ابزارب کی، اور اس کے بعد چونکہ آپ کا تعلق شہری علاقے سے تھا لہٰذا شہر کے بھی جو بہترین کلام کے انداز تھے وہ بھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصی تائید جو وحی کی شکل میں قرآن اور سنت کی شکل میں آپ کو عطا ہوئی، اس نے بھی آپ کے کلام کو مزید اسٹرینتھن کیا، آپ کی گفتگو مزید پر اثر ہوتی چلی گئی اور آپ کے کلام میں اثر پیدا ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوصاف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مجھے بنی آدم کے بہترین نسلوں میں سے ایک کے بعد دوسری نسل اور ایک کے بعد دوسرے دور میں منتخب کر کے بھیجا گیا، یہاں تک کہ آخر میں اس دور یا نسل میں پہنچا جس میں مجھے مبعوث کیا گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نسب آپ سے شروع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام تک انتہائی بہترین آباء و اجداد کے حسب و نسب میں چلتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی جو پیچھے چین ہے پوری کی پوری، تو وہ بہترین اپنے دور کے بہترین لوگوں، پاکیزہ اور معزز خاندانوں اور نسلوں میں جو اپنے زمانے میں بہترین تھے، آپ ان میں نسل در نسل منتقل ہوتے رہے۔ جب آپ کی شادی کا معاملہ طے پایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ اس وقت مکہ کی اتنی مالدار خاتون تھی کہ مکہ میں قریش کے جتنے سردار تھے ان سب کی دولت کو ملا کر اماں خدیجہ کی دولت تھی، اور اماں خدیجہ انتہائی حسین و جمیل اور طویل القامت یعنی ٹال اور خوبصورت خاتون تھی، اور قریش کے تمام جو سردار تھے وہ تمنا کرتے تھے کہ اماں خدیجہ کے ساتھ کسی طرح ہمارا نکاح ہو جائے، اور انہوں نے کوشش بھی کی لیکن اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ریفیوز کرتی رہیں،
اور اماں خدیجہ کے بارے میں جاہلیت کے عرب اشعار میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت بھی جب جاہلیت کا دور تھا نہ تو کسی مرد سے دوستی رکھتی تھی اور نہ ہی غیر شرعی تعلقات رکھتی تھی، بلکہ وہ انتہائی نفیس اور باکردار خاتون تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی شادی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی، تو اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے لیے بہترین، باحیا، باکردار، دنیاوی لحاظ سے بھی بہترین، اور پھر ان کی شہرت تھی، پھر وہ یعنی تمام قریش کے سرداروں کی دولت ایک طرف اور اماں خدیجہ کی تنہا دولت ایک طرف۔ اور قریش کے سردار آپ کے حسن و جمال کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ بہت حسین و جمیل خاتون ہے، اور آپ سے نکاح کا پیغام بھی بھجواتے رہے، تمنا بھی رکھتے تھے، لیکن اماں خدیجہ نے خود یہ فیصلہ کیا جانچ پڑتال اور طویل عرصے کے تجربات کے بعد کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نسب کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ مجھے بنی آدم کے بہترین ادوار یعنی نسلوں میں سے ایک کے بعد دوسرے میں منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ میں اس دور میں پہنچا جس میں مجھے مبعوث کیا گیا۔ اور سیرت کے ماہرین کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف اور خاندانی، پاکیزہ اور باکردار حسب و نسب آپ کے پاس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی والدہ کے بارے میں بھی یہی کوالٹیز بیان کی جاتی ہیں کہ وہ انتہائی باحیا خاتون تھی، باکردار خاتون تھی، خوبصورت بھی تھی، اور شاعری پر ان کو بڑا عبور تھا، اور وہ کسی بت کی پوجا بھی نہیں کرتی تھی۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے سب سے پہلے دوست تھے اور جنہیں صدیق کا ٹائٹل ملا، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نہ میں نے کبھی کسی بت کی عبادت کی، نہ میں کبھی سود کھایا، نہ میں نے کبھی زنا میں مبتلا ہوا، اور اس زمانے میں بھی یعنی یہ انتہائی باکردار لوگ تھے کہ جو اپنا دے لاسٹ دیئر ریلیجنس، انہیں نہیں پتا تھا کہ اب ہمارا دین کون ہے، ہمارا رب کون ہے، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ ہمارا رب ایک ہی ہے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک باحیا، شریف اور باکردار خاندان جو ہے ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ امتیاز بھی اللہ رب العزت نے اور یہ وصف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عطا کیا۔ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک سپورٹ تھی، اور ہمیں اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان بہترین اوصاف کو اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہماری مدد بھی کرے۔ پھر اسی طرح سے کچھ مزید جو روایات ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید اوصاف کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر علماء کرام کی طرف سے یا صحابہ کرام کی طرف سے ایک اور روایت آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا انتہائی محبوب تھا جس کو کھانے والے لوگ زیادہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو پسند کرتے تھے کہ جس پہ کھانے والے زیادہ ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کا سخاوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی انسان تھے۔ آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کھانے کو آپ تنہا کھائیں، بلکہ اپنے یا ہمسایوں کے ساتھ شیئر کرتے، مستحقین کے ساتھ شیئر کرتے، ضرورت مندوں کو بھی اپنے ساتھ کھلاتے، یا کسی نہ کسی شکل میں کسی کو اپنے ساتھ ضرور بٹھاتے تھے۔ اس سے آپ کی طبیعت کی سادگی کا پتہ چلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انا فلا آکل متکئا، رہا میں تو میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاؤں گا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ محدثین کے مطابق ٹیک لگا کر کھانا کھانا ایسی حالت ہے کہ جس میں انسان جب جم کر اطمینان سے بیٹھتا ہے تو زیادہ کھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو ایسی نشست اختیار نہیں کرتے تھے کہ جو بہت زیادہ آرام دہ ہو، سہولت والی ہو، کیونکہ اس طرح بیٹھ کر زیادہ کھانا انسان کھا جاتا ہے۔ کھانے میں سادگی، اعتدال اور تواضع اور عدم تکلف کو مد نظر رکھتے تھے، کیونکہ کھانا کھانا زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مقصد جسم کو قوت پہنچانا ہے۔ اگر اعتدال سے زیادہ کھا لیا جائے تو وہ کھانا جسم کو کھانے لگتا ہے بیماریوں کی شکل میں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی اوصاف ہیں ان میں سے ایک اور ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح سے
ایک اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما انا عبد، بے شک میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، آکلو کما یاکل العبد، میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے کوئی بندہ کھاتا ہے، واجلس کما یجلس العبد، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے کوئی بندہ بیٹھتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہانہ یا فخر والے یا تکبر والے نشست کے انداز نہیں اپناتے تھے، بلکہ ہمیشہ عاجزی، تواضع اور عبودیت والی آپ کی باڈی لینگویج ہوتی تھی، اور اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کرتے تھے، تکبر سے بچنے کی ہر لمحہ کوشش کرتے، اور یاد رکھتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنے آپ کو بھی خود بھی یاد رکھتے اور دوسروں کو بھی یہ بات یاد دلاتے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ اس کا مطلب علماء کرام کا یہ کہنا ہے یہ ہے کہ چونکہ آپ کے دل پر وحی نازل ہوتی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص معجزہ ہے کہ آپ نیند کی حالت میں بھی ہوش میں ہوتے تھے، اور جو وحی نازل ہوتی تھی آپ اس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو کر اس طرح سے نہیں سوتے تھے جیسے ہم غفلت سے سوتے ہیں یا لاپرواہی سے سوتے ہیں، چونکہ آپ کے کندھوں پر نبوت کی ذمہ داریاں تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ سپورٹ حاصل تھی کہ آپ کی نگاہیں سوتی تھی لیکن آپ کا دل بیدار رہتا، تاکہ جب کبھی بھی آپ کے اوپر وحی نازل ہو آپ اس وحی کو ریسیو کر سکیں۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چند اوصاف جو ہمیں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات سے پتہ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، چند میں یہاں آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتی ہوں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ہم کھانے کی تسبیح کو سن رہے تھے، یعنی وہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیں کھانے کی تسبیح سنائی دے رہی تھی۔ پھر اسی طرح سے انس کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں چند کنکر پکڑے تو ہم نے سنا کہ آپ کی مٹھی میں ان کنکروں میں سے تسبیح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر آپ نے وہ کنکر یا پتھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑائے تو ان سے بھی تسبیح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے وہ پتھر یا کنکر اپنے ہاتھ میں پکڑے تو ہم نے دیکھا کہ ان میں سے تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ ہمیں مکہ میں لے کے اس کے پیریفرل ایریاز کی طرف نکلے۔ ہم نے راستے میں نوٹ کیا کہ جس درخت کے پاس سے آپ گزرتے، جس پہاڑ کے پاس سے بھی آپ گزرتے، اس میں سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ درخت، وہ پہاڑ، وہ پتھر آپ کو سلام کر رہے ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آج بھی مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے قبل مجھے ہمیشہ سلام کیا کرتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات گفتگو کرتی، آپ کو سلام کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات اور کائنات کو یہ بات پتہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ کسی بھی پتھر اور کسی بھی درخت کے پاس سے جب میں گزرتا ہوں تو وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اسی طرح سے پہاڑوں نے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ جبل احد پہ آپ چڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام ہیں، جبل احد آپ کی محبت میں اس میں جنبش پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت احد، اے احد اپنی جگہ پر قائم ہو جاؤ، فانما علیک نبی، اس وقت آپ کے اوپر ایک پیغمبر ہیں، وصدیق، ایک صدیق ہے، وشہیدانی، اور 2 شہید ہیں۔ اور جبل احد کے بارے میں آپ فرمایا کرتے یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور چند ایک روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اس زمین کو لپیٹا جائے گا
تو جبل احد کو جنت کے پہاڑوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ جگہ جہاں آپ چلتے پھرتے تھے، وہ بستیاں جہاں آپ رہتے تھے، وہ ماحول جس میں آپ چلتے پھرتے تھے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور گواہیاں موجود ہیں، اور یہ آپ کے اوصاف میں سے ایک ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت دیکھیے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا موقع آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی بیت اللہ میں داخل ہوئے، تو دیکھا تقریباً 360 کے قریب بت اس دن پڑے ہوئے تھے، اور وہ فرش کے اوپر اچھی طرح سے جما کے رکھے گئے تھے، یعنی ان کو ہلایا نہیں جا سکتا تھا، وہ وہاں فکس تھے یا انسٹالڈ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر وہاں داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، آپ اس سے ہر بت کو اشارہ کرتے جاتے اور سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 81 پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہم نے دیکھا کہ جس بت کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا وہ اپنے قدموں پر گر گیا، یعنی چکنا چور ہو گیا، یہاں تک کہ 360 بتوں میں سے ایک بت بھی نہیں بچا۔ یعنی ان کو ڈیمالش کرنے کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ نہیں کرنی پڑی، بس آپ اپنے ہاتھ میں چھڑی سے ہر بت کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور بت اپنے پاؤں پر گرتے چلے جاتے، یعنی چکنا چور ہو کے ذرات میں تبدیل ہو گئے، یہاں تک کہ 360 بتوں میں سے ایک بت بھی وہاں پر نہیں بچا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے حوالے سے چند مزید روایات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے خاص طور پر آپ کو یہ خاصیت عطا کی تھی کہ آپ کو ایسے ساتھی عطا کیے جو ہر وقت آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، اور ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، حیرت انگیز قسم کی ان کی شخصیت کے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں آپ بالترتیب پڑھتے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اوصاف عطا کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھے ایسے جانثار ساتھی عطا کیے گئے کہ جن کی مثال سابقہ انبیاء اور سابقہ امتوں میں نہیں ملتی۔ کسی نبی کے ساتھ اس قدر بڑی تعداد میں جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا ساتھی نہیں تھے جس طرح کے کمپینینز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس تنے کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے، جب اس تنے کو چھوڑ کر آپ اپنے منبر کی طرف منتقل ہوئے تو ہم نے اس تنے سے اس طرح رونے کی آواز سنی جیسے دھاڑے مار کر کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے پورے مسجد نبوی ہل کر رہ گئی، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں کو اس تنے پر اتنا رحم آیا اور اس کے رونے پر اتنا رحم آیا کہ وہ بھی رونے لگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے منبر سے اترے، جا کے آپ نے تنے کو گلے سے لگایا، اسے تھپ تھپایا اور وہ خاموش ہو گیا۔ تو یعنی یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کا بہت ہی تواتر کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کے ساتھ ایک سرگوشی کی۔ یہ ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم میرے ساتھ اگلی دنیا میں بھی رہو؟ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اس زمین میں ایندھن بننے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر چاہو تو میں تمہیں کٹوا کر اپنے منبر کے نیچے دفن کرا لوں۔ اس نے اس کو آپٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کٹوایا اور اسے اپنے منبر کے نیچے دفن کرا دیا تاکہ وہ آخرت کی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ یہ اتنی عظیم گواہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتی تھی، آپ کی شخصیت ان کے لیے بہت اٹریکٹیو تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتی تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ حقیقی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ ہم آپ کے اخلاق، عبادات، معاملات اور سنت کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ اگر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر اس کا عملی اظہار یہ ہے کہ ہم آپ کے طور طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر ہمیں چلنے والا بنائے، اور قیامت کے دن ہمیں آپ کا استقبال نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یعنی سفارش نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔